اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود نہیں صرف اسلام قبول کیا بلکہ اس قبول اسلام کو اپنی اولاد کے لیے بھی کیا، ان کو ترغیب بھی دی، تعلیم بھی دی اور ان کو وصیت بھی کی، زندگی میں ترغیب دی، عمل کی تعلیم دی اور موت کے وقت ان کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا، اس اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہے اپنی اولاد کو۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کی بیٹی تو کوئی نہیں تھی، 3 بیٹے تھے، بڑے حضرت اسماعیل تھے، دوسرے حضرت اسحاق تھے، یہ دونوں نبی تھے، پھر 3 بیٹے تھے جو بڑے ولی تھے اور مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ایک مدین تھے جن کے نام سے شہر مدین بنا، ایک مدائن تھے ان کے نام سے وہ شہر مدائن ہے، ایک ان کے بیٹے کا نام قیدار تھا۔ یہ تینوں ولی نیک صالح بزرگ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بیٹوں کو اکٹھا کر کے اللہ کی توحید کی وصیت کی۔ ویعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی یہ وصیت کی کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق کے بیٹے تھے اور ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسماعیل کے بھتیجے تھے، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، چاچا بھی نبی ہے، آگے بیٹا بھی نبی ہے، یعنی اتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، باقی 11 جو تھے ان میں سے کافر کوئی نہیں تھا، مسلمان سارے تھے۔ ہاں، حسد کی ایک بیماری کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ باپ کی محبت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ آئی، بعد میں ان لوگوں نے اس سے توبہ بھی کی۔ اس لیے بعض دفعہ ہمارے لوگ برادران یوسف کو منافقت کے طور پر پیش کرنا یا ان پر طنز کرنا، تنقید کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ نبی کی اولاد تھی، نیک صالح اولاد تھی، فرما بردار تھی، ان کے متعلق ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب نے بھی اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولادوں کو وصیت کی۔ وصیت کیا تھی کہ یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہیں دین اسلام کی خدمت کے لیے، عزت کے لیے، عظمت کے لیے چن لیا ہے۔ خوش نصیب ہو نبیوں کی اولاد، خوش نصیب ہو دین اسلام پر ہو۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ نہ یعقوب کا کوئی بیٹا غلط تھا، نہ ابراہیم کا کوئی بیٹا غلط تھا، رب نے ان کو دین کے لیے چنا ہے۔ وصیت یہ ہے کہ فلا تموتن، نہ مرو تم الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ جب تم اسلام پر ہو، یعنی تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ اب یہ موت اسلام پر آئے کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، مگر اس کے لیے ایک فارمولہ حدیث میں ہے، فرمایا کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جیسی زندگی گزارو گے اللہ ویسی موت دے گا، اور جیسی موت آئے گی قیامت کے دن ویسا حشر ہوگا۔ اب یہ بیٹوں کو وصیت کی جا رہی ہے کہ مرتے دم تک اسلام پر رہو، تو جب مرتے دم تک ساری زندگی گزارو گے تو رب اپنے اصول اور قانون کے خلاف نہیں کرتا، موت کے وقت اللہ تمہاری زبانوں پہ کلمہ جاری کر دے گا، اسلام کی دولت دے دے گا، پھر تمہیں اسلام پر موت آئے گی۔ ہم نے اپنے کئی بزرگوں کو، علماء کو، اللہ کو دیکھا جن کی ساری زندگیاں اسی کام میں گزری ہیں، موت کے وقت بھی ان کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ کا ورد تھا، اسلام کا تذکرہ تھا، ایمان کا تذکرہ تھا، ان کو موت بھی اس حالت میں آئی۔ یہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں جامپور ایک قصبہ ہے، وہاں ایک عالم کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، میرا ان سے بڑا عقیدت محبت کا تعلق تھا، مجھ سے بہت بڑے تھے، ہمارے اساتذہ کی سب کے بزرگ تھے، بڑے آدمی تھے، روزانہ درس قرآن دینے کی عادت تھی، ہم تو ہفتے میں 1 دن دیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھائی، درس دیا، درس کے بعد پھر وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے اسی دوران طبیعت پہ نقاہت ہوئی، تو یوں ساتھ تکیہ رکھا ہوا تھا،
اور حدیث پڑھاتے ہوئے اس کے اوپر یوں کیا، شاگرد پریشان ہوئے، اٹھ کے آئے تو ساتھ ہی باہر ڈاکٹر تھا، اس کو بلایا، اس نے آ کے دیکھا کہ لگے روح پرواز ہو گئی۔ یہ ہے کما تحیون تموتون، جیسی زندگی ویسی موت۔ مولانا عبداللہ درخواستی کا جب آخری وقت تھا تو 3 مرتبہ ان کی زبان پر یہ لفظ آیا، اللہ اللہ، اور تیسری دفعہ اونچی آواز نکلی، اللہ، روح پرواز ہو۔ زندگی بھر جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، اللہ نے موت بھی ویسی عطا کی۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی تفسیر پڑھا رہے تھے، جیسے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو رات کو اس کا تفسیر کا مطالعہ کرتے تھے، مغرب کے بعد مطالعہ کرتے کرتے یوں ٹیک لگائی ہوئی ہے اور قرآن ایسے ہے، وہ قرآن ایسے کا ایسا کھلا سینے سے لگا اور یوں کیا تو وہیں فوت ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ فلا تموتن، نہ مرو تم الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہو کر، یعنی اسلام پر اتنے پکے رہو اور رب سے مانگتے رہو کہ تمہیں موت بھی اسلام پر آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودیوں کے لیے ایک تنبیہ کہ کیا تم گواہ تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ یہ یہودیوں کو تنبیہ اس لیے ہے کہ یہودی اپنے آپ کو یعقوب کی اولاد کہتے تھے، یا بنی اسرائیل، اس سے مراد حضرت یعقوب ہے۔ وہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر وقت میں اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، ان سب کو جمع کر کے وصیتیں نصیحتیں کی۔ ہر آدمی کو یہ وصیت کا باب یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری کمزوریوں میں سے میری بھی کمزوری ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر وقت نہ گزرے کہ وہ اپنی وصیت لکھے کہ میری جائیداد شریعت کے مطابق یوں تقسیم کرنا، میرے بیٹوں کا یوں حق ہے، میں اپنی اولاد کو اللہ سے متعلق یہ وصیت کرتا ہوں، شریعت کے احکامات کی یہ وصیت کرتا ہوں، رشتہ داروں سے محبت سلوک کی یہ وصیت کرتا ہوں، مختلف چیزیں، اللہ کی عبادت کا حکم۔ اس لیے اس حدیث کی کتابوں میں ایک مستقل عنوان ہے باب الوصایا، کتاب الوصایا، جس میں حضور کی وصیتیں۔ کئی صحابہ آ کے کہتے تھے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ فرماتے تھے لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت او صلبت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، قتل کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، یا جناب والا تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس طریقے سے موقع مناسبت کی وصیت، بے نمازی ہے تو اس کو وصیت کرو، بے نماز کا اہتمام کیا کر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت اس وقت کو کہتے ہیں جب آدمی کی موت کے آثار اس کے سامنے ہوں، اور اس وقت وہ کہے، وہ وصیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا کسی کو کہے، وہ نصیحت ہوتی ہے۔ تو اب یہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے ان تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور ان کی باقی اولاد بھی تھے، اور یہ سارے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں، چونکہ آخر میں ان کی ملاقات ہو گئی تھی اور یہ مصر آ گئے تھے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ قرآن نے اس وصیت کو نقل کیا۔ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنی اولاد کو کہا ما تعبدون من بعدی، پہلے ایک سوال کیا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ، سب سے پوچھا تاکہ کسی کے دل میں کوئی بد عہدی ہے، بے اعتقادی ہے، کوئی رفض و شرک ہے تو کھول کے سامنے آ جائے تاکہ میں اس کا ازالہ کروں اور ان کو صحیح نصیحت کروں۔ جب یہ سوال کیا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سب نے بیک زبان کہا قالوا نعبد الہک، ابا جان ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، اور وہ آپ کا رب و الہ آبائک، وہ آپ کے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ کن کن کا؟ ابراہیم کا بھی وہی رب ہے، اسماعیل کا بھی وہی رب ہے، اسحاق کا بھی وہی رب ہے۔ لیکن یہ تذکرہ کہہ کے فوراً عقیدہ درست کیا، الہ واحد، ایک ہی رب ہے، یوں نہیں کہ آپ کا خدا اور ہے، ابراہیم کا اور ہے،
اسماعیل کا اور ہے، اسحاق کا اور ہے، ایک رب ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ جیسے آپ سب نے، ابراہیم نے بھی اس کی عبادت کی، اسحاق نے بھی اس کی عبادت کی، اسماعیل نے بھی اس کی عبادت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی عبادت کی، تو ہم بھی اس ایک ہی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آپ کی وصیت تھی کہ نہ مرنا تم مسلمان ہو کر، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو اسی کے فرما بردار اور مسلمان ہیں۔